آسان کر کے ہمارے بڑوں نے دیا. دیکھو ابھی بھی اگر ہم لوگ نہیں سمجھے نا تو معاملے بہت بگڑے. ہماری ایک بڑی کمزوری یہ بھی رہی کہ اتنے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موقع ہونے کے باوجود بھی ہم ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم خود اپنے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں. یہ جو کامیاب ہو رہے ہیں نا ہر محاذ پر اور ہم لوگ ناکام دکھائی دے رہے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے. ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی بڑی ذمہ داری مل رہی ہے اور اس کی واہواہی ہو رہی ہے تو اس سے خوش ہو کر ہی ہوتی ہے. جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا مثال کے طور پر کہ ایک بادشاہ ہیں اور اب اس نے بھنگی کو بولا کہ میرے بیٹے کو جوتے لگاؤ, کیونکہ بیٹے سے ناراض تھا وہ. اب بھنگی اٹھا, اس نے جوتے لیا, ٹپا ٹپ اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا. تو کیا بھنگی بادشاہ کے پاس بہت بڑا آدمی بن گیا؟ نہیں. اسی طرح سے موجودہ جو گورنمنٹ ہے, یہ سازش کرنے والی جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں, تو یہ کوئی اللہ کی مقبول نہیں ہے. ان کی حیثیت بھنگیوں جیسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے, ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. ہم لوگ ایک تو ہمارا ذہن نہیں کھل رہا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے اور کیا نہیں چل رہی ہے. جب ٹرپل طلاق کے اوپر جب قانون بن رہا تھا اس وقت میں محنتیں چل رہی تھی, تو کسی بھی بندے کو پوچھتے تھے کہ ٹرپل طلاق کے یا پھر طلاق کے سلسلے میں اسلام میں کیا تعلیمات بتاؤ, تو کوئی نہیں بتا رہا تھا. مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم کہ طلاق کیا چیز رہتی ہے اور طلاق کی کتنی قسمیں رہتی. ان کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ جب کبھی ٹینشن آئے, جب کبھی غصہ آئے, جب کبھی طبیعت میں فرعون گھس آئے, تو اس وقت میں بس بیوی کو بولنا چل طلاق 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 طلاق. جیسے کبڈی کھیلتے تو کیسا بولتے کبڈی کبڈی کبڈی, ایسا. یہ نہیں معلوم کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, طلاق کی کتنی قسمیں ہیں, کب طلاق کی گنجائش دی گئی ہے اور کب طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے. یہ ہم مسلمانوں کو بھی نہیں پتا. بس چل رہی ہے بات. ہونا کیا چاہیے تھا, مسلمانوں کو معلوم بھی تو ہونا نا کہ طلاق کیا چیز ہے, طلاق کب جائز ہوتی, طلاق کب ناجائز رہتی, اس کا سنت طریقہ کیا ہے, شرعی طریقہ کیا ہے, اور اس کے گناہ والے طریقے کیا ہیں, اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا زندگی پر. یہ چیزیں تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. ضرورت کے بقدر دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, فرض عین. نماز فرض, تو نماز کے مسائل کا معلوم کرنا بھی فرض. روزہ فرض, تو روزے کے مسائل کا معلوم کرنا بھی فرض. ایک آدمی نماز کے مسائل بھی نہیں جانتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ ڈبل گنہگار ہے اللہ کے پاس. ایک تو نماز نہیں پڑھنے کا گنہگار اور دوسرا نماز کے مسائل نہیں معلوم کرنے کا. ایسے ہی جب نکاح کا موقع آئے کسی بچے کا اور بچی کا, تو نکاح کرنے سے پہلے اس بچے کو اور بچی کو نکاح کے ضروری مسائل, جس میں طلاق کے بھی مسائل ہے, وہ جاننا فرض ہے, فرض عین ہے. نہیں معلوم کریں گے بس چل جا رہی زندگی, تو زندگی تو گزر جائے گی, لیکن نہیں معلوم کرنے کا گناہ زندگی بھر سر پہ رہے گا. تو ہم لوگوں کو مسائل ہی نہیں معلوم ضروریات زندگی سے متعلق.